اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں یہود و نصارہ کی اور عالم کفر کی سینکڑوں سازشوں میں سے، ہزاروں سازشوں میں سے جس کے کل مسلمان شکار ہیں، اس میں سے صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو آپ کے سامنے کھول کر رکھ رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جتنی من گھڑت یہود و نصارہ نے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے باتیں ہماری نام نہاد بیکاؤ دین فروشوں کے ہاتھوں سے لکھوائی ہیں، آپ اس میں سے حق، سچ اور غلط اور جھوٹ تب ہی الگ الگ کر سکتے ہیں جب آپ اللہ کے کلام جو نور ہدایت ہے اس کو آپ فرقے کی اینک اتار کر اور صرف حق کی تلاش میں آپ اس کو پڑھیں گے تو تب آپ کو اس میں فرق نظر آئے گا کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہر من گڑت بات کے ساتھ انہوں نے قال رسول اللہ ساتھ ملایا ہوا ہے۔ علم حدیث کہتے ہی اسے ہیں کہ اس کو الگ الگ کرنا ہے، چھانٹی کرنا ہے۔ کئی علماء نے خود بھی کتابیں نہیں پڑھی، اپنے مطلب کی چیزیں پڑھی ہیں، اس میں سے باقی فل نہیں پڑھا، تب اس کو سمجھ ان کو بھی نہیں سمجھ آتا۔ اور یہ بات کرنا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو لوگوں کو ابھی سمجھ آ رہی ہے اتنے سالوں سے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلے کسی نے فوکسی بنائی تھی، ابھی بعد میں جو ہے نا لوگوں نے جہاز تک بنا لیے ہیں، ہائپر سونک بنا لیے، تو پہلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ سارے عقل مند ہی ہیں۔ ابو جہل بھی تو تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، جو ہے نا وہ کتنے وہ تھے جہلا موجود تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور جن کو سمجھ میں آئی ہے لیکن وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، نہیں کیا انہوں نے، شیطان بنے رہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی ایسا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھیے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جاری ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ نے جو کہا ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے۔ اس لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے تو یہ اللہ نے کہا ہے، اور پھر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی ایک ذریعہ ہے، مولوی نہیں ہے۔ ہاں، مولوی تو دیوبندی ادھر لے کے آپ کو گھسیٹے گا، بریلوی ادھر لے کے گھسیٹے گا، اہل حدیث ادھر لے کے گھسیٹے گا، شیعہ ادھر لے کے گھسیٹے گا، آغا خانی ادھر لے کے گھسیٹے گا، ایک دوسرے پہ دیکھ لیں جا کے، ذرا ان کی بحث کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، دونوں حدیثیں پڑھیں گے، لیکن قرآن سے آپ کو سمجھ پائے گی کون سی حدیث سے صحیح پڑھ رہا ہے اور کون سی غلط پڑھ رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج کل میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر دین کے نام پر کئی اینکرز جو یہودیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، یا ان کو سمجھ نہیں ہے، اور یا 100% دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، تیسری کوئی بات نہیں، یا وہ توہم پرست ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ غور نہیں کرتے، اور قرآن میں اللہ کا کلام، اللہ کا دین صرف عقل والوں کو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عقل والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک باطل کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایک حق کی طرف جاتے ہیں۔ جو باطل کی طرف چلے جاتے ہیں وہ وقتی طور پہ کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ کو اگر حق والے، عقل والے حق کو سمجھ لیں تو وہ ان کے پیر اکھاڑ دیتے ہیں، ان کو زمین پوش کر دیتے ہیں باطل کو، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو سمجھ، اس کو مت چھوڑیے، اس کو تھامے رکھیے، اور فرقہ پرستی سے باز آ جائیے، تب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ فرقہ پرستی بھی ذاتی مفاد کی طرح ایک چیز ہے۔
گروہی مفاد، جس طرح علاقائی لسانی ہوتی ہے، اس طرح چیز ہے، بندہ اندھا ہو جاتا ہے، عقل فارغ ہو جاتی ہے۔ تو آج کل وہ جو اینکر بیٹھے ہیں، کیوں یہ قرآن، منکرین قرآن کیوں قرآن سے لوگوں کو بھگاتے ہیں؟ کیوں؟ ان کو اس میں فائدہ ہے، جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہ والی خود سے من گڑت حدیث وہ کی ہوتی ہے، وہ اس کو حدیث کہتے ہیں، وہ سامنے لے جاتے ہیں، ایک عام انسان کو، سادہ لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ اب جیسے اسرائیل کو ان کو تسلیم کرنا ہے، اب دباؤ امریکہ کا ہے، ان میں اپنی عیاشیاں اور فحاشیاں اور جو ہے نا انہوں نے اپنی بچاتے ہیں اور وہ بچانی ہے، تو امام کعبہ جناب کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے جو ہے نا وہ ایسے اچھے تعلقات رکھے، تو ترکی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نہیں رکھنے تعلقات۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے کروڑوں لوگوں کو مار دیا، مسلمانوں کو مار دیا ہے، وہ زیادہ دشمن ہے یا ترکی؟ وہاں پہ ان کو حدیث یاد نہیں آتی۔ یہ طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا ایک انہوں نے یہ گیم چلائی ہوئی ہے، اور یہ جو اوپر یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ سارے خبیث، ان کو پتہ ہے، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ والی حدیث سنا دو، وہ بتاتے ہیں ان کو یہ والی بات سنا دو، یہ ہم نے لکھی ہے، فلاں لکھی ہے، یہ والا، کیونکہ انہوں نے آگے اپنے اہداف اچیو کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اس نظام بنایا ہے نا، ہر چیز کے لیے اپنے انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، وہ اسی پہ ریسرچ کرتے ہیں، اسی کے ان کو پھنساتے ہیں اس طریقے سے چکروں میں۔ تو وہ کہتے ہیں اینکر، اور یہ آج کل چونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے نا، اب نے ایسے تماشا بنایا ہوا ہے، کیسی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ من گڑت بات کر سکتے ہیں کہ آپ جناب ایسا وقت آ جائے آپ زمین کے اندر چلے جائیں؟ زمین کے اندر جانے کا کیا مطلب ہے؟ زیر زمین چلے جائیں، کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ زیر زمین چلے جائیں گے تو وہ جب جہاز بمباری کر رہے ہیں اس کو فوج اندر نہیں آئے گی، اسرائیل کر رہا ہو یا جو بھی امریکہ کر رہا ہو تو فوج اندر نہیں آئے گی، یا انہوں نے قبضہ کرنا ہے، جب اندر آ جائے گی تو آپ کو زیر زمین وہ بم سے اڑا نہیں دے گی، تو آپ زیر زمین چلے جائیں گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ڈائریکٹ تو صحابہ سے نہیں فرمایا۔ تو جب انہوں نے فرمایا خاتم النبیین محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو پھر یہ انہوں نے فرمایا ہے نا، تو پھر عمل بھی انہوں نے یہی کیا ہے، یہ کیسی بات ہو سکتی کہ اللہ نے حکم دیا اور وہ ان کو مخالفت؟ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے اللہ کا حکم سود کا آیا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عمل نہیں کر رہے تھے، وہ بہت آخر جب کو عمل کیا، اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کو چھپانے کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن سے اس لیے بھاگتے ہیں، حدیث سے کوئی بھی نہیں بھاگتا، حدیث نبوی سے، کیونکہ حدیثیں تین قسم کی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک احسن الحدیث ہے جو اللہ کا کلام ہے، ایک لحو الحدیث ہے جو برا کلام ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے، اور ایک حدیث نبوی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں منسوب ہیں کہ یہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا۔ اب جو احسن الکلام ہے اس سے یہ آپ نے چیک کرنا ہے، اور احسن الکلام سے ہی لحو الحدیث کو بھی چیک کرنا ہے، اور پھر لحو الحدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا۔ لحو الحدیث کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سارے لنکڈ ہوتے ہیں آپس میں، اس لیے آسانی سے پتہ چلتا ہے کون صحیح۔ ابھی کہتے ہیں جناب زمین زیر کبھی نہیں کہا، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ سینہ تان کے لڑو اور کبھی پیٹھ نہ پھیرو، سوائے اس کی کہ کوئی چال آپ چل رہے ہو جنگی یا کسی اور گروہ کا آپ جو ہے نا وہ مدد کے لیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ پیٹھ پھیرو گے تو پھر تو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے، زیر زمین جانے کا تو نہیں کہا اللہ نے۔ یہ کس پاگل نے کہا ہے؟ یہ ایک پرندہ آئے گا وہ اڑتا جائے گا، یہ فلم بنا رہے ہیں، ڈرامہ، چھوٹے بچوں کارٹون بنا رہے ہیں، اڑتا جائے گا، لاشیں ہوں گی، پھر جگہ نہیں ہوگی اور پھر وہ وہاں جا کے بیٹھ نہیں سکے گا اور تھک ہار کے جو ہے نا وہ چوں ہو جائے گا۔ دماغ خراب ہو جائے ان کا، کہتے ہیں زیر زمین چلے جاؤ تاکہ وہ فوج آرام سے آ جائے۔ کیسے آرام سے، کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تیاری کرو جہاد کی اور لڑو ان سے، اور قتل ہو جاؤ یا ان کو قتل کر دو، اور جب تم قتل ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے تو کیا ہوگا؟
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ہاں جی یہ ہے، یہ اللہ نے باتیں کی ہیں. یہ کہاں بات کی زیر زمین چلے جاؤ؟ یعنی آپ ایک اچھے خاصے زندہ انسان کو کہتے ہیں کہ نیچے دب جاؤ تاکہ وہ فوج اندر آ جائے آرام سے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اڑا دیں، جس کو جی چاہے اڑا دیں، جس کو جی چاہے چھوڑ دیں. اور اتنے سے پہلے مسلمانوں کو بتانے کے آپ آرام سے بیٹھے رہے، یہ تو ہونا ہی ہے. کیسے ہونا ہے؟ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا. اللہ نے تو فرمایا کہ آپ نے کرنا ہے اور میں آپ سے حساب لوں گا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. یہ کہتے نہیں یار 100 سال 60 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ جو ہے نا وہ ہوگا، اس لیے آپ یہ نہیں کہتے. ان کو تو صبح دوپہر شام 24 گھنٹے اس کی ویٹ کرنا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور یہ کہنا چاہیے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ بتانا چاہیے 24 گھنٹے. مگر یہ نہیں بتائیں گے. یہ پرندہ اڑتا جائے گا، اتنی لاش کریں گے پرندہ اڑتا جائے گا. ایک بندے کے اتنے بچے ہوں گے وہ سارے مر جائیں گے. 70 75 وہ مر جائیں گے، ایک باقی رہے گا. ایک پرندہ آئے گا اڑتا جائے گا. کارٹون بنایا ہوا ہے. زیر زمین چلے جانا، تیاری نہ کرو، بیٹھ جاؤ بس زیر زمین اس وقت چلے جانا. وہ بمباری کرتے رہے سارے مکان سے، پھر وہ آرام سے اندر آ کے آپ کو قبضہ کر لیں گے. اس کے بعد جس کو جی چاہے بم سے اڑا دیں، جس کو جی چاہے چھوڑ دیں گے. عورتوں کو چھیڑ دیں گے، بچوں کو مار دیں گے، عورتوں کو بھی مار دیں گے، مردوں کو مار، جو جی چاہے گا چھوڑ دیں گے. یہ تماشا بنا رہے ہیں ہمارے لیے. یہ سمجھاتے ہیں مسلمانوں کو. یہ شروع سے ایسی کر رہے ہیں اور اسرائیل اسی طرح آگے کیا ہے. اور یہ خبیث دیکھ نہیں رہے کہ جب ایک کو ضرورت پڑی تو امام کعبہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ اسرائیل جو ہے نا وہ اس کو یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، تو ترکی ساتھ کیوں نہیں اچھے تعلقات کرنے چاہیے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان سے بری تعلقات کرنی چاہیے؟ جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مارا ہے اس سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اور جو مسلمان ہے اس نے کسی کو مسلمان کو نہیں مارا ان سب، کیونکہ تمہاری صرف سلطنت کی مسئلہ ہے کہ تم ڈر کے وہ تمہاری بادشاہ چھین لے گا. بس اتنی ساری بات ہے نا. کروڑوں مسلمان کو تو نہیں مارا نا. کفر تو رائج نہیں کرے گا نا. تو تم نے کون سا اسلام رائج کیا ہے جب فحاشی کو بچانے کے لیے تم یہودیوں کے حق میں احادیثیں نکال کے بتا رہے ہو؟ اس لیے منکرین قرآن اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس گھٹکے پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی کتابوں میں مختلف چیزیں، یہ تو دین فروشوں کو ہائر کیا ہوا ہے انہوں نے، اور انہوں نے گروہ بنائے ہوئے ہیں مختلف اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. بیوقوف بنا رہے ہیں. اور اسلام صرف عقل والوں کے لیے. یاد رکھنا اگر آپ لوگ اللہ کے کلام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زبان سے آیا ہے یہ کھوتے ایسے اس کو بیان کرتے ہیں جیسے کسی اور کے منہ سے قرآن آیا ہے اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئی ہے. وہ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کیا ہے وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کیا اور چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. اور چیز تو گرمی ہے تو آپ گرمی میں اے سی لگا سکتے ہیں، اور اگر سردی ہے تو آپ ہیٹر لگا سکتے ہیں، گیس والے بھی لگا سکتے ہیں، دوسرے بھی لگا سکتے ہیں. احتیاط باقی تو یہ چیزیں تو نہیں ہیں. یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہے. تو بھیا زیر زمین نہیں جانا. ابھی سے تیاری کرو. تمام ایک دوسرے سے روزانہ کہو کہ بھائی ہم تیاری کریں گے نا. انہوں نے تیاری کی ہے تو وہ ہم سے حاوی ہوئے. ہم ابھی تیاری کریں گے. کیوں وقت آنے دیں؟ ہم لڑیں گے بس مر جائیں گے. زمین کیوں جائیں گے ہم؟ وہ ویسے ہی پکڑ لینا ہے انہوں نے ہمیں. وہ پکڑ ہے جو ہے نا وہ تم زیر زمین چلے جاؤ گے تو وہ آ کے جو ہے نا وہ تمہیں کیا مٹھائیاں دیں گے. کیسے بیوقوف بناتے ہیں. پھر کہتے ہیں تقدیر. اور تمہیں پتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جب تمہیں نہیں پتا تو وہ کرو جو اللہ نے تم سے حساب لینا ہے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. میں نے تمہیں وہ لوہا تھا وہ کسی اور کے قابو میں تو نہیں تھا، وہ تو زمین میں تھا. تم نے نکالتے نا، تم بنا دیتے نا. میں نے تو تمہیں کہا تھا، روکا تو نہیں تھا تمہیں میں نے. تم کیوں ان الو کے پٹھوں کے پیچھے چل پڑے کہ وہ تمہیں کہانیاں سنا رہے ہیں اور تم بیٹھ گئے آرام سے کہ ایسا ہوگا، ایسا تو ہونا ہی ہے. اور اللہ فرما رہے کہ نہیں میں تم سے حساب لوں گا. یار قبضہ کرنے کے طریقے ہیں اور یہ انہوں نے خریدے ہوئے ہیں. یہ خبیث نہ ان کو تقدیر پہ وہ ہے، نہ ان کو اللہ کے قرآن پہ یقین ہے، اور نہ سب بکواس کرتے ہیں.
دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار اگر اس کے رسول ہے تو اس طرح نہ کیا کرو کم از کم جس طرح یہ تم لوگ کر رہے ہو، تو قانونی راستہ اپناؤ، تو تم ایک قانونی راستہ اپناؤ نا جو دوسروں کو کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو میں مسلمان ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ ڈرامے، ان لوگوں کو خبیث لوگ ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں اندر خانے، یہ ٹیکنیک کر رہے ہیں، اور جس بندے نے سی ایس ایس کیا ہوا اس سے بچو، جو گورنمنٹ سے کام کرتا رہا ہے بچو اس سے، وہ کیا پتا کس اس سے ہائر کیا ہوا ہے، کس نے کیا کر رہا ہے، وہ چاہے وہ دین کی باتیں کر رہا ہو، جب سامنے نظر آ رہا ہے بھائی کیسے یار تم کیا کر رہے ہو کہ تم دشمن اوپر سے آپ پہ بیماری کر رہا ہے، تاکہ وہ بمباری خوب کرے سارے کچھ بمباری میں مر جائیں گے اور کچھ اوپر مکان گر جائیں گے، اور پھر ان کی فوج اندر ہے، وہ فوج ان کے اندر نہیں آئے گی، پھر وہ بس صرف بمباری کر کے چلے جائیں گے۔ کمال ہے، دماغ خراب کیا ہوا۔ تیاری کریں، 24 گھنٹے جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر سامنے لائیں ان کے، اور لڑیں، ہم لڑنا ہے ان کے ساتھ آخری سانس تک۔ یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، کوئی اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعلیمات نہیں ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تہمتیں لگاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ، یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کو مروانا چاہتے ہیں، ان کے علاقے چھنوانا چاہتے ہیں، کئی بیوقوفوں کے کر رہے ہیں اور کئی جان بوجھ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کئی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسے غور کرنا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ یار عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اتنا بڑا چانس سمجھ میں نہیں آتی کہ بیت اللہ کا امام جب کھڑا ہو جاتا ہے اور یہود کے حق میں وہ حدیثیں پڑھتا ہے، کیوں یہ قرآن سے نہیں بھاگیں گے؟ اسی لیے تو بھاگیں گے، قرآن تو کہتا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تو کہ لڑو، کوئی بھی اسلام کے خلاف اس کو لڑو، تو مسلمانوں پہ کروڑوں مسلمان مار دیے انہوں نے۔ یہ شروع سے چل رہا ہے، شروع سے چل رہا ہے، اور یہ ذات پات رنگ نسل میں مت گھسے، ایک مسلمان بن جائیں، متحد ہو جائیں، چھوڑ دیں بیوقوفوں کو، ان چال بازوں کو۔ کوئی ایسی اللہ اور نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے تلوار اٹھا کے سامنے آ کے لڑے ہیں 313 لے کے، انہوں نے کہا بس میرے پاس جو ہے وہ سامنے لے آئے اور میں لڑ رہا ہوں، باقی جو ہوتا ہے دیکھی جائے۔ یہ تعلیمات ہیں، اور تعلیمات نہیں ہیں، نہیں ہے یہ کہ ایک پرندہ اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ یہ رائٹرز ہیں ڈرامے کے، ڈرامے بنا کے دیتے ہیں یہودیوں کو بھی، کس طرح مسلمانوں کو چکر دو، اس طرح چکر دو، اللہ نبی کا نام لے لو تو بس جو مرضی کہہ دو ان کو، سلا دو، یہ سو جائیں گے ساری عمر، آپ آرام سے قبضہ کر کے آ جانا، لڑنا بھی نہیں پڑے گا آپ کو۔ ان کو کسی چیز پہ یقین نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، نہ انہوں نے ان کو حدیث پہ یقین ہے اور نہ اللہ کے قرآن پہ یقین ہے، صرف چکر دے رہے ہیں۔ جس کے پیسے یہ اسرائیل کی تسلیم کرنے کے پیسے ملتے ہیں تو پھر وہ والی سامنے چیزیں لے آتے ہیں من گڑت، اور جو کسی اور چیز کے لیے ہوتے ہیں تو وہ سامنے لے آتے ہیں، لیکن قرآن میں ایسے نہیں کر سکتے، وہ دو ٹوک ہے، اس لیے وہاں سے وہ بگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے من گڑت چیزیں اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے تو یہ فرقے بنے ہیں نا، ویسے بنے ہیں کیا؟ ایسے تو نہیں بن سکتے۔ کوئی ایسی چیز نہ کرو، ان کی مت مانو، کوئی ایسا پرندہ اڑے گا نہیں، تیاری کرو، لڑنے کی تیاری کرو، جو مرضی ہو جائے، زمین زیر زمین نہیں جانا، بلکہ یہود و نصارہ سے لڑنا ہے، لڑ کے مرنا ہے، بزدلوں کی طرح نہیں مرنا، زیر زمین چلے جاؤ۔ اتنا اب بچہ سمجھتا ہے یار کہ زمین کیوں چلے جائیں، اوپر سے جو بمباری ہو جائے گی تو ان کی فوج بھی تو اندر آنی ہے نا، تو بم لگا کے ہمیں اڑا دیں گے۔ زیر زمین جانے کا مطلب کیا ہے؟ اتنا کچھ بیوقوف بنا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ مت ان کی یار ڈائلاگ سنو، ان کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ڈرامہ رائٹرز ہیں، ان کو خریدا ہوا ہے انہوں نے، یہ کہانیاں لکھتے ہیں لوگوں کی سائیکی کے مطابق بیوقوف بنانے کے لیے، یہود و نصارہ کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، ابلیس کو مارتے ہیں ان کے پیچھے۔ انہوں نے اس لیے ہماری معیشت کا تباہ و برباد کیا تھا کہ اس کا بہانہ بنا کے یہود کو تسلیم کریں۔ آج وہ دن آ گئے ہیں، قریب ہیں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے سارا کچھ، بکواس کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔